بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہم سب کی آنکھوں کے نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے آخر تک سنیں اور اس پر غور و فکر کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی سختیاں کتنی تکلیف برداشت کی، اور اس پر تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ نبوت مل جانے کے 9 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی تربیت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کفار مکہ کو اور بھی ہر طرح سے آزادی سے اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی ایک بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے تھوڑی سی نجات مل جائے گی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنے مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک مہمان کی تھوڑی سی خاطر توجہ دیتے یا خاطر بدارات کرتے، ان کی نہایت بے رخی اور بداخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں یا ٹھہر جائیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تو اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری جہاد کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹے، پتھر مارے۔ ان شریر لڑکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ رسول اللہ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے
तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, तेरी हिफाजत काफी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज हो। तेरी नाराजगी का उस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक तू राजी ना हो। ना तेरे सिवा कोई ताकत है ना कुव्वत। अपने बंदे अपने महबूब की इस दुआ पर अल्लाह ताला की शान कहारे को जोश आना ही था। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वह गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने, और एक फरिश्ते को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें उसको हुक्म दें। इसके बाद उस फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब नाफरमान दरमियान में कुचल जाएं, या और जो कोई भी सजा आप तजवीज फरमाएं। कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम जात पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से इसकी उम्मीद रखता हूँ, अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह ताला की बंदगी करेंगे और उसकी इबादत करेंगे। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी को इतनी तकलीफ नहीं दी गई जितनी मुझे ताइफ में दी गई। इसके बावजूद हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर इतनी रहमत व शफकत अता फरमाते हैं कि इतना जुल्म करने इतना सताने के बावजूद भी इन पर बद्दुआ नहीं करते। और आज हम उनके उम्मतें होने का दम भरते हैं, उनके पैरोकार बनते हैं। हम लोगों पर कितना रहम करते हैं और कितनी शफकत करते हैं और कितना दरगुजर करते हैं, ये हमें गौर करने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम।